بسم الله اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام ایاک و مصادقۃ البخیل فإنہ یقعد عنک احوج ما تکون الیہ۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے اپنے نفس کو پھر آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی پروردگار وہ حکم خدا ہے کہ جس کی اطاعت سب پہ ضروری ہے، اور وہ خدا کا ہدیہ ہے کہ جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے گا اور انسان کو دونوں جگہ کامیاب بنائے گا۔ پہلی چیز جو متقین سے متعلق ہے، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات اور آپ کے بیان کی روشنی میں وہ متقین کے صفات، ہر ہفتے ایک صفت بیان ہوتی ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ علی والے اپنے آپ کو علی کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جن کے جسم نحیف و لاغر یعنی دبلے پتلے ہوتے ہیں، جسم کے حساب سے یہ نحیف و لاغر ہوتے ہیں، زیادہ بہت موٹے نہیں ہوتے ہیں۔ دبلے پتلے مطلب یہ بھی نہیں کہ مریض دکھائی دے، دبلے پتلے ہوتے ہیں یعنی بہت زیادہ موٹے نہیں ہوتے ہیں، نارمل یا اس سے تھوڑا سا کم۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے کو متقی دکھانے کے لیے اپنے کو دبلا کر لیں، نہیں، یہ غلط ہے، یہ ایک طرح کی ریا ہے۔ اتفاق سے کل پرسوں ہی جو صبح کا کلاس ہوتا ہے اس میں ایک بات آئی ہے کہ ریاکاری کتنے طرح کی ہوتی ہے، اس میں سے ایک ریاکاری کی قسم یہ بھی ہے کہ ہم اپنی شکل ایسی بنا لیں کہ دیکھنے میں ہم متقی لگیں، نہیں، یہ ریاکاری غلط ہے، یہ جائز بھی نہیں ہے۔ اور ریاکاری انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے، ریاکاری انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ تو متقی کے صفات و کوالٹیز میں سے ایک یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ وہ نہیں ہوتے بلکہ دبلے پتلے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نگاہ کے سامنے خوف خدا، مقصد خدا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ لذات دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں، اس لیے ایسے ہو جاتے ہیں۔ یہ خدا کے لیے محنت کرتے ہیں، یہ خدا کے لیے زحمت کرتے ہیں، یہ خدا کے لیے اپنے کو مشکلات میں ڈالتے ہیں، اس لیے ایسے ہو جاتے ہیں۔ یہ خدا کے لیے فکر کرتے ہیں، اس لیے ایسے ہو جاتے ہیں، نہ یہ کہ کھانا چھوڑ کے ایسے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ روزہ رکھ کے ایسے ہو جائیں، یہ الگ بات ہے۔ اب یہ ایک نئی پرابلم ہے کہ روزے کا سسٹم ہمارے یہاں اور بگڑ گیا۔ اصولاً ہونا ہی چاہیے کہ روزہ رکھ کے انسان کا ویٹ کم ہونا چاہیے، ماہ رمضان کے بعد ہمارا ویٹ بڑھ چکا ہوتا ہے، اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم عام دنوں سے ہیوی اور زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ بھی کھاتے ہیں اور ہیوی بھی کھاتے ہیں، کہ جو ایک دوسری مشکلات میں سے اس پہ گفتگو ہو بھی چکی ہے اور ہوگی بھی کبھی انشاءاللہ موقع آیا۔ تو پہلی چیز یہ کہ جو آج ہم دو چیزیں بیان کریں ان میں سے پہلی چیز یہ کہ یہ زیادہ یعنی دیکھنے میں نحیف و لاغر لگتے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ ان کی ضروریات حتی الامکان مختصر ہوتی ہیں، ضروریات ان کی بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں بڑے بڑے واقعات مشہور ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کے داستانیں مشہور ہیں کہ ایک انسان نے، وقت نہیں ہے خطبے میں کہ پورا واقعہ پیش کریں، صرف ایک جملے میں، کہ ایک انسان نے دنیا کو یہ پروو کیا کہ ایک پیالے میں وہ زندگی گزار سکتی ہے، اور آخر میں اس نے کسی کو دیکھ کے اس کو بھی چھوڑ دیا کہ اس کے بغیر بھی زندگی گزار سکتی ہے۔ بہرحال وہ ایک تفصیلی چیز اس میں نہیں، لیکن انسان حتی الامکان جتنی کم
ضروریات میں زندگی گزار سکے اتنا ہی اچھا ہے اور اتنا ہی بہتر وہ اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اس لیے کہ جتنی زیادہ نعمات دنیا ہمارے پاس ہوں گی خداوند متعال کے سامنے ہم کو اتنی زیادہ حساب دینا پڑے گا، اور جتنی کم نعمات دنیا ہوگی ہم کو خداوند متعال کے سامنے اتنا ہی کم حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اسی لیے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں سامان کم ہوا کرتے تھے تاکہ نعمات دنیا کا حساب و کتاب کم دے۔ یہ انسان کی دینداری ہے، یہ انسان کی فکر و نظر کی دور رسائی ہے کہ انسان کم سے کم سامان میں اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا کے گزار لے۔ اگر انسان کم سے کم سامان میں اپنی زندگی گزار رہا ہے تو یہ اس کے زندگی کی کامیابی کی دلیل ہے کہ جتنے کم سامان میں ہو سکے انسان اپنی زندگی کو اچھا بنا لے اور بہتر بنا کے گزار لے۔ یہ متقین کے صفات میں سے ہے، وہ صفات کہ جو مولا کائنات کی زبانی ہے، ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ متقین کو دیکھ کے یہ صفات بیان کیے گئے، نہیں، یہ صفات بیان کیے گئے ہیں کہ جو متقی ہوگا وہ ایسا ہوگا۔ لہٰذا یہ صفات اس کے ہیں کہ جو امام المتقین، یہ صفات اس کی زبانی ہے کہ اگر ہم متقی ہیں تو وہ خود تقوی، وہ مجسمہ تقوی، اس کے بتائے ہوئے یہ صفات ہے۔ یہ صفات اس کے ہیں کہ جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لہٰذا ہم کو ایسا بنانا چاہیے کہ جیسا وہ چاہتا ہے، اپنے آپ کو ہم اس مقام تک پہنچا لیں۔ آئیے اس کے بعد حسب دستور مولا کے اقوال میں سے ایک قول، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کئی ہفتوں سے مولا کا وہ قول کہ میرے بیٹے، جو آپ نے امام حسن علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے مجھ سے 4 چیزوں کو محفوظ کر لو اور اس پہ مزید 4 چیزوں کا اضافہ کر لو، اور اس کے بعد پھر تم جو بھی کرو گے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس میں سے جو چیز ہمیں آج آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ مولا فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے خیال رکھنا کبھی بخیل سے دوستی مت کرنا، کنجوس سے دوستی نہ کرنا۔ اس کے پہلے بھی تھا کہ دیکھو کبھی احمق سے، بیوقوف سے دوستی مت کرنا، آج ہے کبھی بخیل۔ بخیل کہتے ہیں کنجوس کو، بخیل وہ جو کنجوس، یعنی جو اپنے مال کو جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں پہ خرچ نہ کرے، وہ بخیل ہے۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز ہوتی ہے بخیل، ایک ہوتی ہے اسراف کرنے والا۔ اسراف وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ انسان کو نہیں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کر دے، ضرورت سے زیادہ خرچ کر دے، اس کو کہتے ہیں اسراف، فضول خرچی۔ اس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ مبذرین کے لیے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور جہاں پہ خرچ کرنا چاہیے وہاں پہ خرچ نہ کرے اس کو کہتے ہیں بخیل۔ اور بخیل سے بھی بدتر ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں لعین، وہ اور بدتر ہوتا ہے۔ بخیل کے لیے ہے کہ اس کی مشکل یہ ہے کہ یہ زندگی غریبوں کی گزارے گا اور حساب امیروں کو دے گا۔ خدا نے نعمتیں دی ہیں، اور جو خدا نے نعمتیں دی ہیں تو خدا نعمتوں کا حساب تو لے گا ہی اس سے نا، تو حساب تو اس کو اسی نعمتوں کا دینا ہوگا، اور نعمتوں کے حساب سے جتنی دولت ہے اس کا حساب دے گا، تو حساب کس کا دے گا؟ نعمتوں کا۔ اور پوری زندگی اس نے زندگی کیسی گزاری ہے؟ غریبوں والی گزاری، اس لیے کہ اپنے مال کو اپنے اوپر، بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم مال کے لیے ہیں یا مال ہمارے لیے۔ انسان مقصد بھول جاتا ہے، بعض اوقات یہ بھول جاتا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ سمجھیں کہ مال ہمارے لیے، سمجھتا ہے کہ ہم مال کے لیے، کمانے میں اتنا لگا دیتا ہے کہ خرچ کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کمانا چھوڑ دیں، کمائیں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے کمائیں، لیکن وہ کوشش یہ کریں کہ بخیل کی فہرست میں نہ آ پائیں، اس لیے کہ جو مولا اپنے بیٹے کو منع کر رہا ہے کہ بیٹا کبھی بخیل سے دوستی مت کرنا، وہ علی بخیل کو کیسے اپنا دوست بنا سکتا ہے؟ وہ علی کنجوس کو کیسے اپنا دوست بنا سکتا ہے؟ ہمارے پاس پیسہ ہے اور جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں خرچ نہ کریں۔ یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ انسان کو کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے۔ ہم یہاں پہ ایک آدھ 2 پوائنٹ کی طرف کلی اشارہ کر دیں، تفصیلی چیز ہے کہ انسان کو کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات یہ طے کرنے مشکل ہو جاتی ہے کہ کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ پیسہ صرف اس لیے ہے کہ ہم کو جو بھی ضرورت ہو سب خرچ کر لیں، اور دوسرے یا دین کے مسئلے میں جو بھی ضرورت ہو وہاں خرچ کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا یہ انسان ایک ہی وقت میں اسراف بھی کرتا ہے اور بخیل بھی ہوتا ہے۔ ایک ہی وقت میں اسراف بھی، اپنے اوپر اسراف کر رہا ہے، اور دوسروں سے متعلق بخیل، کنجوس۔ بخیل یعنی کنجوس، اسراف یعنی فضول خرچی کرنے والا، اپنے اوپر فضول خرچی کر رہا ہے، دوسروں سے متعلق کنجوس۔ دیکھیں یہ غور کریں، ہم نے کہا یہ ایک کلیہ قاعدہ ہے، یہ ایک بیسک چیز ہے کہ انسان جب تک انصاف
والی نگاہ سے اپنے آپ کو نہیں دیکھے گا اس وقت تک فیصلہ نہیں کر پائے گا۔ ضروری نہیں کہ ہر وہ کام جو ہم کرتے ہیں وہ صحیح ہو۔ انسان سب سے پہلے اپنے کاموں کو انالائز کرے، اپنے کاموں کو ٹیسٹ کرے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ کتنے ایسے اصحاب تھے کہ جو سال میں ایک مرتبہ جا کے اپنے عقائد کو بیان کر کے ائمہ کے سامنے ٹیسٹ کرتے تھے، مولا ہمارے عقیدے میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہوئی؟ ہوتا ہے، انسان زندگی گزارتے گزارتے راہ راست سے چلا جاتا ہے۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو کہہ سکتا ہے کہ شیطان ہمارے پاس نہیں آ سکتا؟ اگر آ سکتا ہے تو کچھ تو کرے گا وہ، لہٰذا بچنا اس سے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے حفاظت کے انتظام کو کریں تاکہ اس شیطان کے شر سے، اس کے حملے سے بچے رہیں۔ تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں بیچارے کہ جو ایک ہی وقت میں فضول خرچ بھی ہوتے ہیں، کنجوس بھی ہوتے ہیں، اسراف بھی کرتے ہیں، کنجوسی بھی کرتے ہیں، اپنے متعلق اسراف کرتے ہیں اور دوسروں سے متعلق کنجوسی کرتے ہیں۔ خداوند متعال نے اگر ہم کو مال و دولت دی ہے تو اس میں دوسروں کا بھی حق ہے اور دین کا بھی حق ہے۔ انسان جس چیز کی جتنی اہمیت سمجھتا ہے اس پہ اتنی خرچ کرتا ہے۔ مثلا ابھی اگر کسی سے دین کے بارے میں سوال کیا جائے کچھ پیسے نکال دو تو فوراً کہے گا نہیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ بہت اچھی بات مولانا نے عشرہ اول میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا اور واقعی بہت پسند آیا کہ دنیا میں ہر چیز کی مہنگائی بڑھ گئی ہے سوائے صدقے کے۔ صدقہ وہی نکلتا ہے۔ اور بہرحال ان کا بھی تجربہ ہے کیونکہ وہ ایک درسگاہ چلا رہے ہیں، ایک مدرسہ چلا رہے ہیں۔ ہم نے بھی یہاں دیکھا جب یہ پیٹیاں کھلتی ہیں تو نہ پوچھئے کیا حشر ہوتا ہے، بتا دیں گے تو شرم آئے گی۔ خیر کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ہر چیز کا ریٹ بڑھ گیا ہے سوائے ان چیزوں کے جو دین کے راہ میں خرچ ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی سے کہیے کہ فلاں راستے میں خرچ کر دو تو کہے گا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ لیکن اسی انسان کو اپنے گھر میں کوئی اضافی ضرورت محسوس ہوگی تو وہ خرچ کر لے گا۔ اس کا مطلب کہ اس کی نگاہوں میں فرق نہیں۔ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ضرورت کتنی اہم ہے۔ گھر میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، بعض اوقات انسان کے پاس واقعی پیسہ نہیں ہوتا ہے، لیکن مثال کے طور پہ اگر چشمہ لگاتا ہے، اس کا چشمہ ٹوٹ گیا، بغیر اس کے نہیں رہ سکتا نا، وہ ایک اہم ضروریات میں سے ہے، اس کے لیے مینیج کرے گا کہیں سے کچھ کر کے اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہم۔ بعض اوقات ہوتا ہے اہم ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کو، لہٰذا اس کو ٹال دیتا ہے، لیکن جب اہم ضرورت ہوتی ہے تو اس کو مینیج کرتا ہے۔ گاڑی خراب ہو گئی، پیسہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کہیں نہ کہیں سے اس کو انتظام کر کے بنانا ہے، کیونکہ کب تک چھوڑیں گے، کام رک رہا ہے۔ تو ایسے موقعوں پہ انسان مینیج کر کے خرچ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے خداوند متعال نے دین کی ضروریات بھی رکھی ہیں۔ اگر دین کی ضروریات ایسی ضروریات ہیں کہ جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چل سکتا ہے کام تو ٹھیک ہے، لیکن اگر واقعی اس سے کام رک رہا ہے تو جس طریقے سے جب ہمارے پاس کام رکتا ہے تو ہم مینیج کرتے ہیں، اسی طریقے سے جب وہاں پہ کام رک رہا ہے تو ہم کو مینیج کرنا چاہیے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو دین ہمارا اپنا دین ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو دین کو غیر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ انسان اپنی ضروریات کے لیے مینیج کرتا ہے، دوسروں کی ضروریات کے لیے مینیج نہیں کرتا ہے۔ اپنا اور پرایا کہہ دینا بہت آسان ہے۔ مولا کائنات ہمارے اپنے ہیں، ائمہ اطہار ہمارے اپنے ہیں، دین ہمارا اپنا ہے، اسلام ہمارا اپنا ہے، مسجدیں ہماری اپنی ہیں، امام باڑے ہمارے اپنے ہیں، لیکن اس کو ثابت کرنا یہ مشکل ہے۔ اگر اپنا ہے تو اپنے جیسا برتاؤ ہونا چاہیے۔ تو انسان الگ الگ فیلڈ میں الگ الگ اعتبار سے کنجوس ہوتا ہے اور الگ الگ اعتبار سے وہ فضول خرچی کرتا ہے۔ ہم کو دیکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو، کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پہ ہم کو خرچ کرنا چاہیے اور وہاں پہ خرچ نہ کریں۔ لہٰذا آپ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ انہوں نے دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات سے بھی زیادہ اہم سمجھا۔ خود اپنے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے اور دوسروں کو لے جا کے دیا۔ اپنے گھر میں ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ یہی تو ہے نا ہمارے آئیڈیل، نمونہ عمل یہی تو ہے نا، امام یہی ہے، ہادی یہی ہے، رہبر یہی ہے۔ اپنے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، دوسروں کو لے جا کے دیا ہے، اپنے سامنے کا کھانا دوسروں کو دے دیا، خود فاقہ کیا۔ کیا یہ ہمارے لیے عبرت، یہ ہمارے نمونہ عمل نہیں ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کے ائمہ اتنا خیال رکھتے ہوں خرچ میں دوسروں کا، اس کے ماننے والے کیسے کنجوس ہو سکتے ہیں؟ محال ہے، ممکن نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا کنجوس ہونا یہ ایک بہت بری صفت ہے، اسلام میں اس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ مولا فرماتے ہیں بیٹا دیکھو کبھی کنجوس سے دوستی مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم کو ضرورت پڑے گی اس کی تو اس وقت وہ تم کو چھوڑ کے بھاگ چکا ہوگا، تم کو چھوڑ چکا ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ اس کو تم سے زیادہ تو اپنا پیسہ عزیز ہوگا۔ کنجوس انسان وہ ہوتا ہے کہ جب کسی پہ بات پڑتی ہے تو اس پہ پیسہ خرچ کرنے سے بچا لیتا ہے اور اس ڈر سے بھاگ جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ خرچ کرنا پڑے۔
لہٰذا ایسے آدمی سے دوستی کرنے سے کیا فائدہ کہ جو وقت پہ کام نہ آئے۔ لہٰذا مولا کائنات یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو دوست وہ ہوتا ہے جو وقت پہ کام آئے۔ دوست سمجھیں اس جملے کو اتاریں، یعنی یہ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ہم سنتے سنتے اس بات کے عادی ہو جاتے ہیں کہ سن کے چھوڑ دیتے ہیں۔ دوست وہ ہوتا ہے کہ جو وقت پہ کام آئے۔ اگر ہم ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست ہیں تو ائمہ اطہار جہاں چاہتے ہیں وہاں ہم کو کام آنا چاہیے، جہاں خرچ کرانا چاہتے ہیں وہاں پہ خرچ ہونا چاہیے، جہاں پہ گھر سے نکالنا چاہتے ہیں وہاں پہ گھر سے نکلنا چاہیے، جہاں پہ قیام کرانا چاہتے ہیں وہاں پہ قیام کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا امام حسین ہمارے لیے کہہ رہا ہے حل من ناصر ینصرنا، تو ہم کو مقصد حسینی کی نصرت کے لیے گھر سے نکلنا چاہیے۔ یہ دوست ہونے کی دلیل ہے۔ اور جو لوگ لبیک نہیں کہتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، وہ دعوی دوستی تو کرتے ہیں لیکن دوستی کا حق ادا نہیں کرتے۔ اور اگر دوستی کا حق نہ ادا کیا جائے اور دعوی دوستی کیا جائے تو یہ دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہوا کرتا ہے کہ جو کہ کسی کو دھوکہ تو دے سکتا ہے لیکن ساتھ نہیں دے سکتا ہے۔ لہٰذا ایسے دوست سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے کہ جو کنجوس ہو، جو موقع پہ اس کا ساتھ نہ دے، جو موقع پہ اس کو چھوڑ دے۔ مولا کے قول کے مطابق ایسے دوست سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے اور ایسے شخص سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمعصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ اما بعد، عزیزان محترم، اس دوسرے خطبے میں بھی سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں سے اہم ترین اور سب سے پہلی مناسبت کی جو کہ آج کی مناسبت ہے، ولایت باعثادت امام ہفتم امام موسی کاظم علیہ السلام۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال اس پرسعادت دن کے صدقے اور شخصیت کے صدقے میں ہم سب کو اپنی رحمت اور برکتوں سے نوازے اور ہم کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت کرے اور ہمیں ان کی ولایت کو اپنانے کی توفیق عنایت کرے۔ امام موسی کاظم کا زمانہ بڑا اہم زمانہ تھا، پچھلے ہفتے بھی ہم نے کسی حد تک اس پہ روشنی ڈالی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جہاں پہ ظلم بہت تیزی سے اوپر کی طرف جا رہا تھا،
اور دیکھیں یہ ائمہ کی پوری زندگی کی داستان یہی رہی ہے کہ وہ ہمیشہ وہ ظلم کے خلاف ہی لڑے. بہت مشہور واقعہ ہے امام کے زمانے کا، صفوان جمال، سنا ہوگا آپ نے، بڑے مشہور صحابی ہیں، بڑے معتبر صحابی ہیں. حتیٰ کہ بعض روایتوں کے حساب سے امام صادق علیہ السلام نے زیارت اربعین کی، جو بھی آپ اربعین کے دن زیارت امام حسین پڑھیں گے، زیارت اربعین بھی جناب صفوان جمال کو تعلیم کی ہے. جو زیارت پڑھیں گے بڑی پرمعنی پرمغز زیارت ہے، حتماً پڑھیں، اور زیارت پڑھنے سے پہلے اس کی تیاری کریں، اس کے معنی کو مفہوم کو سمجھیں، تاکہ اربعین کے دن واقعی زیارت پڑھ سکیں. اس کو ریپیٹ کرنا الگ ہے اور پڑھنا الگ ہے. کوشش کریں کہ اپنے کو ایسا تیار کریں کہ انشاءاللہ اس اربعین میں واقعی زیارت پڑھیں. یہ زیارت امام نے صفوان جمال کو تعلیم فرمائی تھی. صفوان جمال کا مشہور واقعہ ہے کہ خلیفہ وقت حج پہ جا رہا تھا، اس نے اونٹوں کو کرائے، جمال کہتے اس لیے نا کیونکہ وہ جمل کہتے ہیں اونٹ کو، وہ اونٹوں کا کاروبار کرتے ہیں، اس لیے کرتے تھے، اس لیے ان کو صفوان جمال کہا جائے. صفوان نام تھا، جمال کام کے حساب سے. اونٹ کرائے پہ لیے گئے، صفوان جمال نے اونٹ دے دیے کرائے پہ. امام نے بلایا، بلانے کے بعد پوچھا، صفوان واقعہ ہم سے اشارہ کریں گے؟ آپ کو معلوم ہے امام اعزاز، صفوان تم نے خلیفہ کو اونٹ کرائے پہ دی ہیں؟ کہا ہاں مولا کوئی حج، وہ تو حج پہ جا رہا ہے. صفوان تم اس کے ظلم میں شریک ہو؟ کیسے؟ کہ کیا تمہارے دل میں یہ تمنا نہیں ہے کہ جب تک وہ ہمارے کرائے کو نہ دے دے، ہمارے اونٹوں کو واپس نہ کر دے، تب تک سلامت رہے؟ کہ مولا یہ تو ہے. کہنے تم اتنی دیر تک ظالم کی سلامتی کی تمنا کر رہے ہو؟ دیکھ رہے ہیں سیرت امام پہچانیے. واقعات کہانی قصے نہیں ہے کہ سن کے ہم چپ ہو جائیں. یہ سیرت ہے جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، یہ ہم کو راستہ بتاتے ہیں. بہت مشہور واقعہ ہے، روایتوں میں موجود ہے یہ واقعہ. ظلم کرنا بری چیز ہے الگ، ظلم کی ظالم کی حمایت کرنا بری چیز ہے الگ، ظالم کے ظلم پہ خاموش کرنا بری چیز ہے یہ الگ. جو انجانے میں ظالم کی حمایت کر رہا ہے اس کو بھی متوجہ کرنا امام وظیفہ سمجھتے، اس کو بھی متوجہ کرنا امام اپنی ذمہ داری سمجھتے. اہم چیزوں میں سے ہماری غلط فہمی یہی ہے کہ ہم اسلام کی دو چار چیزوں پہ عمل کرنے کے بعد سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. عزیزان محترم، یزیدیت اور حسینیت کا فرق ہی یہی ہے. یزیدیت وہ ہے کہ جو چار چیزوں پہ عمل کر کے اپنے کو مسلمان سمجھتی ہے، حسینیت وہ ہے کہ جو ولایت کے مطابق عمل کرتے ہیں. ہمارا امام کیا چاہ رہا ہے ہم اس پہ عمل کریں گے. بیک وقت میدان جنگ میں جنگ کی حالت میں مسلح بچھا کے بتاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے لیے جتنی اہم نماز ہے اتنا ہی اہم ہے ظالم سے مقابلہ. یہ فرق ہے. یہ امام کے نقش قدم پہ چلنا، امام کی اطاعت کرنا، امام کی اتباع کرنا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے. حالانکہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو عام طور سے بہت جلد، چونکہ ماحول اتنا ہو گیا نا، بہت ایک ایسا گزرا کہ جب ہم نے دین کو صرف مسجدوں میں پہچانا، صرف عبادت گاہوں میں، امام باڑوں میں پہچانا، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اب اسی کو ہم دین سمجھتے ہیں، اور باقی وہ چیزیں کہ جس کا تعلق ہماری حیات اور زندگی سے ہے اس کو ہم دین نہیں سمجھتے. ایسے حالات میں جب دین پیش کیا تھا تو کہتے ہیں صاحب یہ نیا دین آ گیا. اور بات صرف نئے دین کی نہیں ہے. پھر یہاں پہ ہم پہ الزام لگتا ہے کہ یہ لوگ تو جو ہیں اختلافات پھیلا رہے ہیں، کنٹروورسی ہو رہی ہے. دیکھیے یہ اختلافات کی مشکل ایک الگ ہے. اختلاف ایک الگ چیز ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب بھی جہاں بھی حق ہوگا وہاں پہ اختلاف اور کنٹروورسی ہوگی. اس کی جڑ کیا ہے؟ ہم کو اس کی جڑ پکڑنی چاہیے. رسول اس دنیا میں آئے، 40 سال تک بڑی پرامن زندگی گزاری رسول نے، ہے کہ نہیں آپ کی نگاہوں کے سامنے؟ کفار بڑی رسپیکٹ کرتے تھے. ہم نے آج تک اس زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں. اپنی امانتوں کو رسول کے پاس رکھتے تھے، مشورے رسول سے کرتے تھے، اپنے کیس کو رسول کے پاس لا کے سالو کرواتے تھے. ہوتا تھا ہی نہیں ہوتا تھا یہ ساری چیزیں. وہی جہاں پہ اتنا پرامن ماحول چل رہا تھا، اتنا سکون چل رہا تھا، وہاں رسول نے ایک جملہ کہا، لا الہ الا اللہ. کنٹروورسی ہو گئی. ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ رسول کو نہیں کہنا چاہیے تھا. نعوذ باللہ غلطی کی رسول نے. کوئی کہہ سکتا ہے؟ کیوں کہا رسول نے؟ نہیں کہتے ویسی پرانا ماحول رہتا. نہیں، ضرورت تھی. حکم خدا تھا. حکم خدا ہم کو ہر قیمت پہ پہنچانا. خوب ٹھیک ہے،
لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، لوگ مسلمان بن گئے، سب کچھ ہو گیا، پھر ماحول تھوڑا سا لائن پہ آیا، رسول نے پھر میدان غدیر میں ایک اعلان غدیر کر دیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، پھر کنٹروورسی پیدا ہو گئی. نہیں کہنا چاہیے تھا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ رسول نے غلطی کی؟ نعوذ باللہ. اچھا خاصا نظام پھر آ گیا تھا، امام حسین نے پھر جو ہے وہ بیعت سے انکار کر دیا، پھر کنٹروورسی پیدا ہو گئی. یہ تو ہم بڑی بڑی بتا رہے ہیں آپ کو نا، اور بھی تو ہے نا چھوٹی چھوٹی، ہر قدم پہ ہیں. اختلافات ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیوں ایسے اختلافات؟ یہ لوگ نعوذ باللہ استغفر اللہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ یہ کنٹروورسی نہیں پیدا کر رہے ہیں، اختلافات نہیں پیدا کر رہے ہیں. عزیزان محترم نہیں، ایسا نہیں ہے. ان چیزوں میں اختلافات نہیں ہے، ہمارے دیکھنے کی غلطی ہے. یہ وہی مثال ہے کہ اگر ہمارے پتھر لگتا ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ پتھر نے مارا. نہیں، پتھر نے نہیں مارا، پتھر پھینکنے والے نے مارا ہے. پتھر کے پیچھے کے ہاتھ پہچانیے. ان چیزوں سے نہیں ہوتی ہے کنٹروورسی. نہیں، یہ چیز تو آپ کو حق کی طرف لے جا رہے ہیں. اس کے مقابلے میں جو باطل ہے، اس باطل کے پیچھے جو علت ہے وہ کنٹروورسی پیدا کرتی ہے. لا الہ الا اللہ پہ کنٹروورسی اس نے پیدا کیا کہ جو لا الہ الا اللہ کو نہیں جانتا تھا. کیا ہوئی وہ چیز؟ وہ ہے جہالت. جہالت کنٹروورسی پیدا کرتی ہے. جہالت دور کر دیجئے، ہر طرح کے اختلافات ختم ہو جائیں گے. جو لا الہ الا اللہ نہیں جانتا تھا اس نے اس پہ اختلاف پیدا کیا، جو محمد رسول اللہ نہیں جانتا تھا اس نے اس پہ اختلاف پیدا کیا، جو علی ولی اللہ نہیں جانتا تھا اس نے اس پہ اختلاف پیدا کیا، جو حسین کی ولایت نہیں جانتا تھا اس نے اس پہ اختلاف پیدا کیا. اسی لیے اسلام میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی چیز کی مخالفت بھی کرنا ہو تو پہلے اس کو سمجھ لو پھر مخالفت کرو. ہو سکتا ہے وہ صحیح کیوں نہ ہو. مولا کا قول ہے الناس اعداء ما جہلوا، لوگ جس چیز کے جاہل ہوتے ہیں اس کے دشمن بن جایا کرتے ہیں. آج جو سارے حالات پیدا ہو رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ صاحب مثلا کیا ضرورت ہے مسلمانوں کے ظلم کے خلاف بولنے کی جو مسلمانوں پہ ہو رہا ہے، پہلے یہ کیجیے. ہر چیز میں پہلے و بعد نہیں ہوتا ہے. ہر چیز میں پہلے و بعد نہیں ہوتا ہے. ابھی جس وقت رسول غدیر میں اعلان کر رہے ہیں علی کی ولایت کا، اس وقت کتنے مسلمان بے نمازی ہیں؟ آپ جا کے کہیے رسول سے کہ آپ پہلے جو ہے وہ ان لوگوں کو نماز تو پڑھوائیے. ابھی کتنے کافر ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے، کہ رسول پہلے ان سے لا الہ الا اللہ تو پڑھوائیے. آپ علی ولی اللہ پہ کہاں پہنچ گئے؟ ہر چیز میں ترتیب نہیں ہوتی ہے. ہوتی ہے ہر چیز میں ترتیب؟ ممکن نہیں ہے. رسول روزے کا حکم لے کے آئے، ابھی سارے مسلمان نمازی نہیں ہے، روزے کا حکم آ گیا. رسول پہلے نماز تو سب سے پڑھوائیے. ہوتی ہے ہر چیز میں ترتیب؟ نہیں ہو سکتی. رسول اتنی جنگوں میں ہے، رسول نے کتنی جنگیں لڑیں، بدر، احد، خیبر، خندق. مسلمان بھوکا بھی ہے، کتنے مسلمان ہیں جن کے یہاں بہت سے عمل کے اور اخلاق کی پرابلمز بھی ہیں، ہے کہ نہیں یہ مسائل؟ ابھی سارے کافر مسلمان نہیں ہوئے ہیں. رسول پہلے اس کو کیجیے، بعد میں میدان جنگ میں جائیے گا. رسول مظلوموں کی حمایت کر رہے ہیں. ابھی بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جو خود محروم ہیں. رسول پہلے یہ کیجیے بعد میں. نعوذ باللہ ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ استغفر اللہ. کوئی رسول کو مشورہ دے؟ ہر چیز میں ترتیب نہیں ہوتی ہے. جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، خود امام حسین علیہ السلام جس وقت میدان جنگ میں آئے ہیں، اس وقت کتنے ایسے لوگ تھے جن کو ولایت کی معرفت نہیں تھی، امامت کی معرفت نہیں تھی. کتنے ایسے جس کو صحیح نماز نہیں معلوم تھی، کتنے جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے، کتنے تھے جو روزہ نہیں رکھتے تھے، کتنے تھے جو خلافت اسلامیہ کی حقیقت کو نہیں پہچانتے تھے. اللہ ماشاء اللہ فہرست ہے. امام حسین سے کہیے کہ مولا کہاں آپ جنگ کرنے جا رہے ہیں، پہلے ان مسائل کو حل کیجیے. کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ اکثر سننے میں آتا ہے، ہم کئی سال سے سن رہے ہیں، پہلے یہ کیجیے پھر یہ کیجیے. وہ آپ کون ہوتے ہیں پہلے یہ کیجیے؟ حکم اسلام دیکھیے. اسلام اس چیز کو ثابت کر دے کہ پہلے کیا کرنا ہے. ٹھیک، ایک انسان کی نماز قضا ہے، کیا روزہ نہیں رکھے گا؟ اب اس کے پہلے نماز پڑھ لو پھر بعد میں روزہ رکھنا. ایک انسان کی نماز قضا ہے تو کیا روزہ نہیں رکھے گا؟ وہ پہلے نماز پڑھ لو پھر بعد میں روزہ رکھنا. کہہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں کہہ سکتے ہیں. وہ ایک الگ واجب ہے، ایک الگ واجب ہے. وہ خود ایک مستقل واجب ہے، یہ خود ایک مستقل واجب. یہ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن پیدا کر کے ان کو مشکوک کر دیتے ہیں. غلط ہے، یہ ایسا ہے ہی نہیں. تو کنٹروورسی ان چیزوں سے نہیں ہوتی. کنٹروورسی ہوتی ہے جہالت سے. جس نے خدا کو نہیں پہچانا اس نے لا الہ الا اللہ میں اختلاف پیدا کیا، کنٹروورسی کی. جس نے رسول کو نہیں پہچانا اس نے محمد رسول اللہ میں. جس نے مولا کو نہیں پہچانا. آج بھی آپ دیکھیں جن چیزوں کی مخالفت ہو رہی ہے، یہ اخباریت آپ سن رہے ہیں، 2 ہفتے سے ہم نے بھی پیش کیا، مولانا نے مجلس پڑھی. جتنے بھی اپنے آپ کو اخباری کہتے ہیں اور اصولیوں کے مخالف ہیں، ان میں سے کتنے ایسے انہوں نے اصول پڑھا؟ چیلنج ہے ہمارا.
جو لوگ اپنے کو اخباری کہتے ہیں، اصولیوں کے مخالفت کرتے ہیں کہ اصول غلط ہے، اصول فقہ غلط ہے، مجتہدین غلط ہیں، کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اصول فقہ پڑھی ہے؟ جب آپ نے پڑھی نہیں تو آپ کو معلوم کیا ہے یہ چیز کیا ہے؟ اور جس چیز کے بارے میں نہیں معلوم ہے اس چیز کے بارے میں کیسے آپ فیصلہ لے سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے وہ لوگ جو ولایت فقیہ کے مخالف ہیں، ان میں سے کتنے ایسے جنہوں نے ولایت فقیہ کی اسٹڈی کی ہے؟ اس سسٹم کو کتنے جانتے ہیں؟ جب آپ نے پڑھا ہی نہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں غلط ہے؟ جس چیز کو آپ پہچانتے نہیں کیسے آپ صحیح غلط کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کنٹروورسی اس فکر کے پیش کرنے سے نہیں ہے، کنٹروورسی اس جہالت سے جو یہاں پہ تھی۔ جہالت دور کی جائے تو یہ ختم ہو جائے گی۔ مولا کا قول ہے الناس اعداء ما جہلوا، لوگ جس چیز سے جاہل ہوتے ہیں اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ جہالت ختم کر دیجئے، خود بخود مسائل حل ہو جائیں گے۔ پھر اگر کسی کے درمیان کوئی اختلافی پہلو پیش بھی آئے گا تو نظریاتی اختلاف ہوگا۔ علماء کے نظریاتی اختلاف بڑے آبرو مندانہ اور عزت مندانہ طریقے سے حل ہوتے ہیں، وہ کبھی جھگڑے کی شکل نہیں لیا کرتے ہیں۔ آخر بات کہیں نکل گئی، لیکن امام کی سیرت کا یہ اہم پہلو ہے کہ مظلوم کی حمایت کرنا اور ظالم کے مقابلے میں آ جانا۔ ہمارے کسی بھی ایکٹیویٹی سے کہیں بھی کسی جگہ کسی بھی ظالم کی حمایت نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں بھی ہم کر سکتے ہیں مظلوم کی حمایت حتماً ہونی چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، فریضہ ہے۔ سیرت رسول میں ہے، سیرت ائمہ میں ہے، یہ اسلام کی بیسک چیز ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ صفوان جمال کا واقعہ اس کے لیے بہت بڑا شاہد و گواہ۔ اس کے علاوہ اور دوسری مناسبتیں اس ہفتے کی، 8 صفر وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں جناب حضرت سلمان فارسی کی وفات ہوئی ہے، جو خود رسول خدا و مولا کائنات کے بہت اچھے اور قریبی صحابیوں میں سے ایک صحابی تھے۔ 9 صفر کو جنگ صفین کے موقع پہ حضرت عمار یاسر اور حضرت خزیمہ بن ثابت کی شہادت ہوئی ہے۔ 10 صفر وہ تاریخ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی ایک بہت ہی عزیز بیٹی کہ جن کے نام میں اختلافات پائے جاتے ہیں، بعض لوگ جناب رقیہ ان کا نام بتاتے ہیں، بعض جناب سکینہ بتاتے ہیں، عام طور سے ہندوستان اور پاکستان زیادہ تر سکینہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کی وفات یا شہادت کی تاریخ ہے۔ قید خانہ شام میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئی، اور آج بھی ان کی قبر مطہر وہاں پہ موجود ہے اور زائرین کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ خدا ہم سب کو زیارت کی توفیق عنایت فرمائے۔ 12 صفر وہ تاریخ ہے کہ جس دن صفین کے بعد حکمین کا فیصلہ سنا بھی ہوگا آپ نے، اور سیریل امام علی میں دیکھا بھی ہوگا کہ جب نیزے پہ قرآن کو بلند کیا گیا تو یہ کہا گیا کہ اس فیصلے کو ہم حکمین سے حل کراتے ہیں۔ ایک طرف سے عمر یاس اور دوسری طرف سے ابو موسیٰ اشعری حکم بنے، اور کیا حالت ہوئی اس فیصلے کی وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ 12 یا بعض روایتوں کے حساب سے 13 صفر کو یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے علاوہ حالات حاضرہ میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اس میں سے بہت اہم تبدیلی اور واقعی تعجب بھی ہوتا ہے اس پہ۔ ایک تبدیلی یہ کہ اسپانیہ، جسے ظاہراً آپ لوگ اسپین کہتے ہیں، وہاں کی ایک کمپنی ہے ہیسپاسیٹ، یہ سیٹلائٹ کمپنی ہے، چینل ہیسپاسیٹ، اس نے پریس ٹی وی اور ہسپان ٹی وی کو اپنے سیٹلائٹ پہ بین کر دیا۔ پریس ٹی وی اب اس سیٹلائٹ سے ریلے نہیں ہو سکتا۔ کس سے؟ ہسپاسیٹ سے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، کینیڈا کی حکومت نے اپنے جو علمی میگزینز ہیں، جو بھی پیپرز ہیں، ان کو منع کر دیا کہ ایرانی اسکالر کے آرٹیکلز آپ نہ چھاپیے۔ یہ دونوں کیس ان لوگوں کے ہیں کہ جو دنیا کو آزادی بیان کی دعوت دے رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تعصب ہم بہت پہلے سے بتانا چاہتے ہیں۔ بیان کی آزادی جو کہتا ہے غلط ہے، کلچر کی آزادی جو کہتا ہے غلط ہے، غلط ہے۔ نہ کہیں بیان کی آزادی ہے، نہ کہیں کلچر کی آزادی ہے۔ عورت کی آزادی جو کہتا ہے غلط ہے، عورت کی بھی آزادی نہیں۔ یہ ساری آزادیاں باطل کے لیے ہیں، حق کے لیے کوئی آزادی نہیں۔ جو عورت اپنے جسم کے لباس کو اتارنے کے لیے آزاد ہے، وہ حجاب پہننے کے لیے کیوں نہیں آزاد ہے؟ کہاں آزادی ہو؟ کوئی آزادی نہیں۔ توہین رسول کے لیے ہم آزاد ہیں، نعوذ باللہ، لیکن اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے یا اسلام کی بات کو پیش کرنے کے لیے آزاد نہیں۔ یہ کیوں پابندی ہوئی؟ اگر آزادی بیان کی آزادی بیان ہے، سب کو آزادی ہے، تو ہر آدمی کو موقع دیں، سب بولیں۔ آپ بھی بولیے، ہم بھی بولتے، لیکن نہیں، آپ جو چاہیں بول لیں،
اور جب دوسرا بولے تو آپ حتیٰ کہ اس کو ڈیفنس کا موقع بھی نہ دیں. ظلم و بالائے ظلم, دوسرا ظلم اس پہ, اسی کو آزادی کہتے ہیں؟ نہیں, یہ شیطان کی آزادی تو ہو سکتی ہے, بیان کی آزادی نہیں ہو سکتی. یہ دو واقعات اہم واقعات ہیں, ہم کو محسوس, حد اقل ان چیزوں سے ہم یہ محسوس کریں کہ آج اسلام کے خلاف کتنی بڑی سازش اور پروپیگنڈا چل رہا ہے. کیوں باقی کسی کو بین نہیں کیا گیا, دوسرے چینلز کو کیوں نہیں بین کیا گیا؟ نہ کتنی بری چیزیں ہیں جن سے پوری نسل برباد ہو رہی ہیں, ہونے کا خطرہ ہے. کیسے کیسے آرٹیکلز ہیں بیکار الٹے سیدھے, ان میں سے کسی کے خلاف کوئی اقدام کیا گیا؟ نہیں کیا گیا. کسی کو اعتراض ہوا؟ نہیں ہوا. کیوں اس پہ اعتراض ہے؟ پرابلم صرف اسلام ہے, پرابلم صرف اسلام ہے. وہ اسلام کی جو اسلام ہے ناب محمدی, وہ اسلام کی جو خالص رسول کا اسلام ہے, وہی پرابلم ہے اور کچھ نہیں. جہاں جہاں جب اس کی بات شروع ہوگی وہاں بین ہوگا, اور جب اس کے خلاف بات ہوگی وہاں آزادی ہوگی. یہ دنیا کا اصول ہے, یہ دنیا کا رول ہے, یہ دنیا کا قاعدہ ہے. اس قاعدے کو ہم کو سمجھنا ہوگا تاکہ جب ہم دشمن کو پہچانیں گے تو اپنے آپ کو بچا سکیں گے. جب تک انسان دشمن کو نہیں پہچانے گا اس وقت تک انسان اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. اپنی حفاظت کے لیے دشمن کا پہچاننا شرط ہے. آج مشکل یہی ہوتی ہے کہ دشمن کو پہچانوایا جاتا ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب کیوں ان کو پڑی ہوئی ہے ہماری مخالفت کرنے کی؟ پڑی ہوئی ہے, ہم نے کسی مجلس میں کہا ہے یہ سسٹم کا اختلاف ہے, نظام کا اختلاف ہے. ہمارا سسٹم ان کے سسٹم کو کامیاب نہیں ہونے دے رہا ہے, اس لیے ہمارے دشمن ہیں. نہ ان کی خود ایران سے کوئی پرابلم ہے, نہ ان کی امام خمینی سے کوئی پرابلم ہے, نہ ان کی آیت اللہ خوئی سے کوئی پرابلم ہے, نہ ان کی آیت اللہ سیستانی سے کوئی پرابلم ہے, نہ ان کی آیت اللہ خامنائی سے کوئی پرابلم ہے. کوئی پرابلم نہیں کسی سے شخصاً. پرابلم کہاں پہ ہے؟ جہاں پہ اسلام, حقیقی اسلام بیان ہوگا وہاں پہ پرابلم. مشکل وہاں سے پیدا ہوتی ہے. کیوں شہید صدر کو شہید کر دیا گیا؟ کیا پرابلم تھی؟ کیوں ان کی بہن جناب بنت الہدا کو جو اتنی فاضلہ خاتون تھی شہید کیا گیا, جسم کو گلا دیا گیا؟ سوچا ہم نے؟ باقی علماء کیوں شہید ہوئے ہیں؟ شہید اول, شہید ثانی, شہید ثالث, شہید رابع, شہید خامس, پوری لسٹ ہے. اتنے امام کے چاہنے والے کیوں شہید ہوئے؟ کیوں ہمارے سارے ائمہ شہید ہوئے؟ پرابلم اسلام سے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقیقی اسلام کے لیے جان دی, قربانی دی. اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اتنی قربانیوں کے بعد جب اسلام آیا ہے تو ہم کنٹروورسی میں نہ پڑیں بلکہ یہ دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے, حقیقت ڈھونڈیں. عزیزان محترم, روز محشر جب حساب و کتاب ہوگا تو خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ تم جو مانتے تھے تم نے اس کو باقی رکھا, یہ پوچھے گا تم نے حق پہ عمل کیا کہ نہیں کیا. خدا ہماری ضد کا سوال نہیں کرے گا, خدا ہمارے آبائی مذہب کا سوال نہیں کرے گا کہ تمہارے باپ دادا جس مذہب پہ عمل کرتے تھے وہ کیا کہ نہیں. خدا ہمارے کلچر کا سوال نہیں کرے گا, خدا اس کا سوال نہیں کرے گا جو تمہارے یہاں ہوتا ہے تم نے اس کو بچایا کہ نہیں بچایا. خدا اس کا سوال کرے گا کہ حقیقت دینی پہ عمل کیا کہ نہیں کیا. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تحقیق کر کے حقائق کو تلاشیں, اس کو اپنائیں, اس پہ عمل کریں. اسلام ضد کا نام نہیں ہے, اسلام علم کا نام ہے, اسلام معرفت کا نام ہے, اسلام فکر و شعور کا نام ہے, اسلام امن کا نام ہے. یہ چیزیں ہیں کہ جس کو انسان کو پہچاننا چاہیے. ایک اور بہت اچھی خبر ہے, اور یہ آخری بات ہے اس سلسلے کی. سوڈان میں ایک علماء کی کمیٹی جسے بیت العلماء کہتے ہیں, یہ برادران اہل سنت کی کمیٹی ہے. اس کے چیف سربراہ پروفیسر محمد عثمان صالح, انہوں نے ایک فتویٰ اپنا جاری کیا, بیان کیا ہے. اس فتوے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مذہب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی پیروی جائز ہے. مذہب اور یہ کہتے ہیں کہ شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان اتحاد ضروری ہے. یہ مت سمجھیے کہ اتحاد کی آواز صرف اس طرف سے, اتحاد کی آواز دونوں طرف سے ہے, اور اگر نہ بھی ہو اس طرف سے تب بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر چیز اچھی ہے تو دوسرے کا ہم انتظار کریں. نہیں, اگر اچھی چیز ہے تو ختم. اچھی چیز کو سمجھدار لوگ اپناتے اور جن کو سمجھ میں نہیں آتی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے. لہٰذا کاش ایک دن ایسا ہے کہ جس میں مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ ہو تاکہ دنیا سمجھ سکے کہ اسلام کس طاقت کا نام ہے. انشاءاللہ.
آئیے آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھے، بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، بار الہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، بار الہ جو بسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔